اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو سورہ نور سے اخذ کیا ہے، پہلے حدیث نے اخذ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن داخل مت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا. انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے. تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے، داخلے سے روکنا نہیں ہے، کیونکہ داخل ہوتے ہی نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے. اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کا قرآن میں داخلے کا ہے، تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں کیا، ہر آدمی آزاد ہے اپنی چھت پہ چڑھ سکتا ہے، میرے باپ کی چھت ہے یہ. ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے نا ہم زمین سے اٹھا لیتے، وہ کہتے ہیں میرے پیسے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی، ہمیں تمہاری پینٹ سے نہیں ملے، اللہ کی زمین. ایسی لڑائیاں ہوتی تھی نا بھائی، اللہ کی زمین سے ملا ہے. بڑے بڑے پھڈے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچویں کلاس میں اسی پر. ابے میرے ابا نے مجھے دیے ہیں پیسے، میری ماں نے چلتے ہوئے دیے ہیں، میں چھولے چاٹ کھاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں، تو اس پہ لڑائی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا، ہم تو اپنی چھت پہ کھڑے ہیں بھائی، ہماری آنکھیں ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی، یہ جو فضول نعرے چل رہے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا، نبی نے اس کی کو ڈیفائن کیا، انما جعل الاستئذان لاجل البصر. اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی گھر میں جھانک لیا تحقیق داخل ہو گیا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا نہیں ہوں، آپ چلے گئے. پھر آپ اس سے خود بھی اجتہاد کر کے اخذ کر سکتے ہو بہت سی چیزیں، کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو، یہ ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو اس آیت کی روشنی میں بھی یہ عمل حرام ہو جاتا. آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو موبائل پکڑا دو، وہ چیک کرنے لگے گا گیلری میں جا کے. بھائی آپ کسی کے موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو؟ ہے بھائی، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کی تصویر رکھی ہوئی ہو، بچی کی جوان بیٹی کی تصویر ڈالی ہوئی ہو. کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا، میرے ابا کا موبائل کسی نے دیکھ لیا، میری تصویر دیکھ لی، پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے. تو اب وہ لٹو ہو گیا، اب وہ باتوں میں گھما کے نا رشتے کی بات چلا رہا ہے، ابا کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے. بڑے مسائل ہوئے، بڑے پھڈے ہوئے، پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ چیز فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے. بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے. آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں ایک لڑکیوں کی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے محرم ہوں. تو بدگمانیوں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دیے؟ بند. اپنے گریبان میں جھانکو بھائی، دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو. نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں کان لگا کے بات کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں، تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر اگر چپکے سے سنے گا، آپ نے فرمایا اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. وہ اپنی پرائیویٹ مجلس کر رہے ہیں، کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں، آپ کیوں گھس رہے ہیں ان کے بیچ میں؟ ہم نے علماء کے واقعات سنے ہیں کہ سو رہے نہیں، لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند کر کے، کوئی آیا اور بات چیت شروع کی، وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھائی میں سو نہیں رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں. ایسا نہ کوئی ایسی بات شروع کر دو جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھننا بن کے خراٹے لینا شروع کر دے گا. یار پتہ چلے ان کی باتیں ہیں کیا، آپس میں ان کی باتیں ہیں کیا. البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو، واقعی خطرہ ہو، پھر احتیاط کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا، انسانی شکل میں آئے، اجنبی تھے، بچھڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو. تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات سن رہی تھی. وہ کیوں سن رہی تھی؟ بھائی کوئی دشمن تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں. یہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ، مال کا خطرہ ہو، وہاں تو مجبوری ہے، لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں. تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے، یغضوا من ابصارہم، سورہ نور میں، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ. انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھنا، یہ نوجوانوں میں بڑی بیماری آ گئی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں. آپ گاڑی میں کسی کو لے کے جائیں، کسی خاتون کو، اپنی بیٹی کو بٹھا لیں ساتھ،
وہ شیشہ اس پہ فٹ کر دے گا. جو گلاس ہے نا, ڈرائیور کیا کرے گا, اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں سن رہے, وہ کس پہ فٹ کر دیں گے, وہاں فٹ کر دیں گے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے ایسے خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں, وہ اس گلاس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے پیچھے. انسان کی آنکھوں کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ شریف آدمی ہے یا 2 نمبر آدمی ہے. تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالنا, جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. 2 لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا, وہ گئیں اپنے ابا کو بتایا, تو ابا نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ, میں ان کو اجرت دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ گئے تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے, ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پہ رکھ لیں. تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی دیر میں انہوں نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہیں, یہ پرہیزگار ہیں. ظاہر ہے آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ ہم دونوں بہنیں جوان ہیں, لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہاں میں ایک درمیان میں چھوٹی سی بات کر دوں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی تو یہ یقیناً 2 نمبر ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ کسی عذر سے دیکھنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو؟ عذر سے دیکھنا الگ چیز ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی, آپ کو خطرہ ہے, کوئی جاسوس تو نہیں ہے, کوئی خاص طور پر مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آ گیا ہو کہ میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں, آپ ہی کی بیوی آئی ہوئی ہو, میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں, اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراً طلاق لے لو اس سے. بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہے وہ. جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا. تو مجبوری, ضرورت, سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ, تو وہ الگ احکام ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانک کے دیکھ رہے ہو بھائی, کسی لڑکی کو جھانک کے کیوں, کیا ضرورت ہے تمہیں؟ دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ میں نظر پہ بیان سنتا ہوں, میں منہ نیچے کر کے رکھتا ہوں, انٹیاں آ کے نا, رش بہت ہوتا ہے عید کے دنوں میں, وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں, بڑے مزے سے پتہ ہی نہیں چلتا نا. وہ یہاں سے کوئی لاکٹ, ان کی جیولری کی دکان تھی, انہوں نے کہا وہ تو ہم یہاں لاکٹ رکھا, ہم یوں دیکھ رہے ہیں غائب. اب پتہ ہی نہیں کون سی انٹی لے کے گئی ہے, ساری برقعے میں ایک ہی جیسی انٹیاں, اور یہ نظر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں مسلسل. اب پکڑ لو کون سی انٹی ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسی صورت میں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو. اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں, یہ تو جائز نہیں ہے. جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹا ہوا ہے تو ایسی ضرورت میں اس کو, تو ضرورت کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے, اٹھی ہوئی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بچیوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ پرہیزگار ہیں, صحت مند بھی ہیں. تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ صحت مند بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, تو ملازم نہیں رکھوں گا, داماد بناؤں گا ان کو, کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرہیزگار بھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں یہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے, شرافت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا نا تو شر اور آفت لے کے آئے گا وہ, سمجھتے ہو. خیر, تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا, نظروں کی حفاظت کرو. مردوں کو بھی حکم دیا, عورتوں کو بھی. اگر کسی خاتون کو کسی کا بیان سننے میں, کسی کی کو دیکھنے میں تلذذ حاصل ہو رہا ہے, اس کی طرف طبیعت عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اس کے لیے اس مولانا کو دیکھنا جائز نہیں. ایکٹروں کو بھی, وہ تو ویسے ہی, وہ تو فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو گیا, تو اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز نہیں. بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم تو جی بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا, وہ حضرت جی آپ کو پسند اتنے آ گئے, دل میں بس گئے, اب وہ حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا, اور وہ الگ سی فیلنگس ہی شروع ہو گئیں. تو ایسے موقع پہ آپ کا شیخ و مرشد آپ سے کہے گا آپ حضرت جی کے علاوہ کسی اور کو سن لیں. آپ ایسے بزرگ کو سنیں جن کے منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنت نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. خواتین کے مجمع میں مردوں, جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, وہ تو بہت سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل علماء اتنی سختی نہیں کر رہے, جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا بیان سن لو, تاکہ دین کی دعوت پھیلے. اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا. لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے
معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں, گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو بھائی پھر آپ کے لیے یہ سننا جائز نہیں ہے. یا تو آڈیو سنیں, آڈیو سے بھی خطرہ ہے تو نہ سنیں آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو سنیں آپ, ٹھیک ہے نا, جن سے آپ کو خطرہ نہیں ہے. ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہوتا, کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے, کسی کو کسی خطرہ ہوتا ہے. طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.